السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب اپنے حالیہ ہنگامی غیر ملکی دوروں کے بارے میں اخبار نویسوں کو آگاہ کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی. لفظ کی حرمت کی قسم، جب مورخ تاریخ رقم کرے گا تو اس کے سامنے ایک شخصیت ایسے ابھر کے سامنے آئے گی جیسے ڈالفن مچھلی پانی سے 8 فٹ اوپر اچھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کا قلم بے اختیار پکار اٹھے گا کہ میں تو صرف نقل کر رہا ہوں. تاریخ تو محض ایک ہی شخصیت نے رقم کی ہے، وہ ہے عمران خان. اے چوہا میری تقریر ٹکا ناستے رکھیا ہو یار. جب تاریخ رقم ہو رہی ہو تو اس میں نہیں بولتے، مومنٹم خراب ہوتا ہے. سر اگر مومنٹم خراب ہے تو باہر برک شاپ کھلی ہے، وہ سلنسر بھی ٹھیک کر لیتے اور مومنٹم بھی. جوہلا کا ٹولہ آپ کے بس پڑا ہوا ہے. کیا میں حیران ہوں کہ کس طرح آپ ان کو فیس کرتے ہیں. شاہ جی میرے انتہائی سینئر ساتھی ہیں سر، ایسا نہ کہیں شاہ جی. اور شاہ جی اس کو تو ڈاکٹروں نے صحافت سختی سے منع کی ہے، پھر بھی آ جاتا ہے. یہ آپ کے جذبے کی وجہ سے آ جاتا ہے. تاریخ رقم ہو رہی ہے، کچھ لینا نہ جائیے. ابھی جاہل خان کے لیے دوسرا مورخ لکھے گا. ابھی جس مورخ کی شاہ محمود بات کر رہا ہے وہ لکھے گا، بلکہ لکھنے پہ مجبور ہوگا کہ دن 2 اور دورے 4 یہ تھی شاہ محمود کی رفتار. 2 دن میں 4 دورے کیے شاہ جی نے. ملک کی ترقی کے گھوڑے پر سوار، جیسے اس نے دیکھی ہے فلم اوتار. وہ سمجھتا ہے گھوڑے کی دگڑ 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 اڑاتا ہوا شاہ سوار. ابے ادھر تہران، ادھر کابل، ادھر قندھار، کیا سپیڈ تھی میرے سرکار. ملک میں مسائل کی برمار، اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار. حالانکہ رشیا میں اتنی سردی تھی کہ بج رہے تھے دانتوں کے تار، اور منہ سے نکل رہا تھا رس کے ٹر پے او سرکار، توڑ کے میرا سجرا پیار. شاہ جی آخر میں کیا کیا ہے؟ یہ مورخ نے بیچ میں انٹرٹینمنٹ بھی ڈالنی ہوتی ہے، ورنہ پھر لوگ تاریخ نہیں پڑھتے. ارے دیکھے تو صحیح، کہاں بیجنگ، کہاں ماسکو، کوئی نہیں میرے پاس کو. شاہ جی ویسے تسی ایویں گل ਵਧਾਣ ڈے ہو، میں نہ سفر کئی بار کیتا ہے. بسوں میں پھکی بیچتے ہوئے ہو جاتا ہے اتنا سفر، مگر ملک کی سفارتکاری کے حوالے سے اتنا سفر کسی نے پہلی دفعہ کیا ہے. نہیں یار، ویسے شاہ جی کی بڑی ہمت ہے. 2 دن میں 4 ملک، اور یہ 4 ملک بہت دور دور ہیں. اتفاق سے وہ نقشے پہ اکٹھے ہیں. جے تو بھی نہ رلے ہوئے ہیں تو پھر رہن دینی ہے. فون پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاہ جی آ جائیے، آپ کو پرموٹ کریں گے. جب یہاں پہنچتے ہیں تو موصوف کے اندر سے بھی جگتوں کی پھلکاریاں پھوٹنی شروع ہو. نہیں ویسے بڑی بات ہے یار، 2 دن میں 4 ملک کور کرنا بڑی بات ہے. سر جی 4 ملک شاہ جی پھر کہہ رہے ہیں، اتنے تو ایک گلی چ 4 ویاہ ہونے. تمہارا ذہن مٹھے چاولوں سے باہر نہیں نکلتا. شادی حالوں کی نہیں، ملکوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہم نے میڈیا پہ 4 ملک بتائے ہیں، حالانکہ ہم 5 ملک کا دورہ کر کے آئے. خفیہ دورہ تھا. 5واں خفیہ رکھنا پڑا. کیوں؟ ہم اپنے فون کا چارجر بیجنگ بھول آئے تھے، وہ لینے کے لیے واپس جانا پڑا. اس حوالے سے ملک 5 بنتے. شاہ جی 100 روپے کا چارجر لے لیتے آپ یہاں. ایسی کوئی بات نہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں بھی آ گئی تھی. اچھا، مگر اس وقت آئی جب چارجر لے کے واپس آ رہے تھے. شاہ جی اچھا یہ بتائیں کہ افغانستان کیا لینے گئے تھے؟ شاہ جی مجھ سے پہلے کیا بات ہے، جواب دیں. جو شخص افغانستان کو اخوانستان کہہ رہا ہے اس کا کیا تعلق سفارتکاری سے؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ سر جی میں نے افغانستان کا پوچھا.
اب بتاؤ اس کو صحافت نہ سکھائیں, کچھ دیر کے لیے ان کو اخروٹ لگوا دیں تاکہ یہ افغانستان کہہ سکے. شاہ جی انہوں نے اخروٹ لگائے تھے, چھلکوں سمیت سارے خود ہی کھا گئے. شاہ جی بڑی بات ہے, اتنے سے ٹائم میں آپ نے اتنے ملک گھوم لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھومے نہیں, دورہ کیا ہے. دورہ کی تھائی لینڈ کی طرف جائیں تو ادھر گھومتے ہیں, ادھر گھومتے نہیں, ادھر سفارتکاری کرنی پڑتی ہے. شاہ جی تھائی لینڈ میں گھومتے بھی اور گھومتے بھی ہیں. جنید میاں آپ کو کیا بتائیں, وقت کم اور مقابلہ سخت, سرعت اور برق رفتاری کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیے ہیں ہم نے. یقین کیجئے صرف گفتگو کی ہے, کہیں نہیں ایک سیکنڈ میں ضائع کیا. چائنا والوں نے مجبور کیا کہ شاہ جی کھانا کھا کے جائیے گا, ہم نے کہا نہیں وقت نہیں ہے. کہنے لگے کھانا تیار ہے, ہم نے کہا بیٹھیں گے نہیں, روٹی کے اوپر چاؤمین رکھ کے نکل آئے. راستے میں ساری چاؤمین کھائی, روٹی سالم بچ گئی, پھر ہم نے اس کے پورے کر کے جہاز سے نیچے پھینکے. ایران والوں نے کہا شاہ جی ایسا تو نہ کیجیے, خدا کے لیے کم از کم چائے تو پی جائیے. ہم نے کہا وقت نہیں ہے. ارے اگر اتنی ہی آؤ بھگت کرنا چاہتے ہیں تو چائے شاپر میں ڈال دیں. انہوں نے ڈال دی. پھر ہم سارے راستے جہاز میں شاپر چوستے آئے. شاہ جی افغانیوں کے ساتھ بھی کھانا نہیں کھایا؟ بھائی افغانی بھائیوں نے تو بڑی منت سماجت کی کہ شاہ جی خدا را ہمارے ہاں سے تو کچھ کھا جائیے, ہماری تو بکرے کی سجی بڑی مشہور ہے. ہم نے کہا نہیں وقت نہیں ہے, وقت ہی تو نہیں ہے. اگر آپ نے بکرے کی سجی بنا دی ہے تو ہمیں دے دیجئے, ساتھ لے جاتی ہیں. کہنے لگے شاہ جی خراب ہو جائے گی. ہم نے کہا زندہ بکرا اور مسالہ دے دیجئے. اور ہماری سفارتی کامیابی دیکھیے کہ وہ مان گئے. جنید جب ہم جہاز میں آ کے بیٹھ گئے تو ایک افغان سفارتکار بکرے کی رسی تھامے ہوئے جہاز میں آیا اور ہماری کرسی کے ساتھ بکرا باندھ کے نکل گیا. سارے راستے بکرا تھا اور ہماری قمیض کا پلو تھا, بار بار کھینچ رہا تھا. شاید بے زبان ہمیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شاہ جی کب بنائیں گے ہماری سجی, کب کھائیں گے ہمیں. اسی اثناء میں جہاز کا کپتان باہر آ گیا. ہو گیا شاہ جی, بکرے نے مینگنیاں کر دی تھی. تو وہ شکایت کرنے آیا تھا؟ نہیں, مینگنیاں گنن آیا. کہنے لگا شاہ جی آپ کے بکرے نے مینگنیاں کر دی ہیں. ہم نے کہا بھائی بکرا ہے مینگنیاں ہی کرتا ہے, غیر ملکی دورے نہیں کرتا. آپ اسے چھوڑیے, جا کے اندر جہاز سنبھالیے, یہ نہ ہو کہ سب کی ہی مینگنیاں نکل جائیں. ڈال دیا پھر اس نے جہاز چوتھے گیئر میں. نہیں یار ویسے شاہ جی کی ہمت کی داد دینی چاہیے. شاہ جی نے جب سے یہ عہدہ سنبھالا ہے 11 غیر ملکی دورے کر چکے اور کل غالباً قطر جا رہے ہیں. بھائی قطر تو ابھی کل جانا ہے, ابھی تو یہاں سے ملتان کا دورہ ہے. نہیں میں جی فورن ٹرپس کی بات کر رہا ہوں نا. بھائی بیوی کا فون ہو تو وہ بھی فورن ٹرپ ہوتا ہے. شاہ جی قطر کیا لینے جا رہے ہیں؟ یار یہ یہاں کیا لینے آتا ہے؟ اخبار نویس ہے. یعنی ان کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ کیا لینے جا رہے ہیں. شاہ جی ظاہر ہے یہ نوجوان ہے, یہ آپ جیسی مرصع اور مترشح اردو تو نہیں بول سکتے نا. ان سے نہیں پوچھتے مرصع اور مترشح کیا ہوتا ہے. شاہ جی ان کا مجھے پتا ہے, مرصع اور مترشح 2 جزیرے ہیں. شاہ جی مترسے تو مرشے تک کشتی چلاندہ رہے ہیں, روپیہ لے کے مسافر خشکی تے لاندا سی. شاہ جی مرسے جاتے ہوئے کشتی میں یہ اندرسے بھی بیچتا تھا. جنید میاں اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آج اردو ادب کے ساتھ ایسا ناروا سلوک ہونا ہے تو ہم
ابھی غیر ملکی دورہ رکھ لیتے ٹمبکٹو کا. یہ شاہ جی کے ساتھ اردو ادب کے حوالے سے کوئی مذاق نہ کیا. پتہ ہے شاہ جی جب چائنا گئے تو چینی صدر نے شاہ جی کے لیے یہ شعر کہا ہے, سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. یہ چائنا دے صدر نے کیا جی؟ اور چائنا کلاس مارکیٹ دے صدر نے کیا ہے. رات گزر رہی تھی تو اسے گزر لینے دیتے. ضرور ہر ڈبے میں جھانکنا ہوتا ہے آپ نے. ایسے شخص گاڑی کے ہر ڈبے میں جا کے کہتے ہیں یہاں بھی جگہ نہیں ہے, یہاں بھی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ آئیے بیٹھ جائیے, کہتے نہیں بیٹھیے, میرے تو ان 2 چکروں میں میرا اسٹیشن آ جانا ہے. اچھا شاہ جی, جب آپ ان ہنگامی غیر ملکی دوروں میں مصروف تھے تو آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے آپ کے ساتھ کیا واردات کی ہے؟ جس نوجوان نے آپ کو ملتان میں صوبائی نشست پہ ہرایا تھا نا, سلمان نعیم نے, اس کی خاموشی سے عمران خان سے کوئی 3ری یا 4تھی ملاقات کروا دی. اسے نہیں پھر خان نے میرے نال ٹلا ٹلا ہاتھ ملایا ہے. میں کیا خان صاحب میں 4 ملکاں دا دورہ کر کے آیا, کہندے ان کی چانا 5ویں دا کرایہ دیا. میں نے کہا یار کرایہ نہ دے, داد تے دے. کہندے قاضی داد تو غزل سنائیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت جو ہے ان کے پاس 65 ارکان ہے, سادہ اکثریت کے لیے چاہیے 85. ٹھیک ہے, فلور کراسنگ ہو نہیں سکتی, تو پھر کیا آپشن باقی بچ جاتی ہے کہ اگر سی ایم آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کو ہٹانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس جو 20 کے قریب جو ہیں وہ آپ کو پیپلز پارٹی کے اندر ایسے ارکان چاہیے جو فلور نہ کراس کریں, لیکن تحریک عدم اعتماد کی جب ووٹنگ ہو تو اس میں حصہ نہ لے. یار یہ جو سندھ کے حالات حاضرہ ہیں, سیاسی بھی اور اپنا یہ عدالتی بھی, وہ تو عجیب گڑبڑ ہی نظر آتی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے کوئی گورنر راج تک نہ بات پہنچ جائے. گورنر راج بھی مختلف آپشنز میں سے ایک آپشن ہے, لیکن حالات بہرحال گنجلک ہوتے جا رہے ہیں. ہاں جی, یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ فلاں قوت نے یہ فیصلہ کر لیا, فلاں نے یہ فیصلہ کر لیا, میری ذاتی رائے اور انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی بھی قوت جو ہے یا کوئی بھی سیاسی جماعت بھی ہے, حکومت بھی ہے, وہ کسی بھی صورت میں اپنے حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی کہ مطلب ہم نے یہ کرنا ہے اور اس طرف جانا ہے. ساروں کے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں, پلان اے, پلان بی, پلان سی. اگر یہ ہوا تو یہ کرنا ہے, یہ ہوا تو یہ کرنا ہے. اس میں ایک آپشن جو ہے وہ گورنر راج بھی ہے. یہ جس طرح کی سچویشن کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے, اللہ نہ کرے یہ علی رضا عبدی صاحب کا مرڈر ہوا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہیں یہ کام بہت ہی نہ شروع ہو جائے. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف نہیں جائے گا. یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کرنے کی کوئی بھی کوشش ہے, میرا خیال یہ تو کامیاب نہیں ہوگی. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ جو 172 لوگوں کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے, مطلب اگر یہ معاملہ جو ہے 4تھے گیئر میں احتساب کا عمل جب جائے گا تو پھر صورتحال جو کہ تو رہے گی نہیں سیاسی. مطلب یہ پھر پولیٹیکل سیٹ اپ یہ نہیں ہوگا کہ اتنے ہائی لیول پر آپ جا رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کارروائیاں ہو رہی ہیں, عدالتی کارروائی ہو رہی ہے, تو پھر یہ جو سندھ حکومت ہے یہ یوں مطلب معصومیت کے ساتھ تماشا دیکھتی رہے گی, یہی وزیر اعلیٰ, اور یہ ہوگا نہیں. کچھ نہ کچھ تبدیل تو ضرور ہوگا. وہ جیسے تم نے کہا ہے کہ گورنر راج میں پھر ایک اور آپشن بھی ہے, وہ کیا سر؟ کہ وہ ہے کہ وہاں پہ ایوان کے اندر تبدیلی لائی جائے. یہ بھی بالکل ممکن ہے اور اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. مشکل کام ضرور ہے. میں نے ہمارے جو وہاں پہ بیورو چیف ہیں اسلم خان صاحب کراچی میں ہمارے, ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بھی اپنے اسلم خان صاحب جو پرائمری اسکول میں چورن بیچنے والے لگتے ہیں. جب تم نے چورن بکوا دیا ہے اور وہ بھی پرائمری اسکول کے سامنے, تو پیارے کیا لگے پھر؟ یار تو چورن بیچنے والا پیارا نہیں ہو سکتا پرائمری اسکول کے سامنے. کیا کرتے یار, پرائمری اسکول کی نلائق بندہ چورن بیچ. انتہائی خوبصورت پرسنالٹی ہے اسلم خان صاحب کی, اور معاملات پر, سیاسی معاملات پر انتہائی گہری بہت گہری نظر ہے. میں تو ویسے ہی نشان. اچھا, وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مشکل ضرور ہے قیادت کی تبدیلی, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خارج از امکان نہیں ہے, نہ گورنر راج اور نہ وہاں پر یہ جو سی ایم کی تبدیلی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ دونوں آپشنز موجود ہیں, دونوں پر کام ہو رہا ہے. اور مطلب اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے مراد علی شاہ صاحب کی بیکنگ سب سے زیادہ, یعنی زرداری صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ جو مرضی ہو جائے, ECL میں نام ہے, گرفتاری ہو جائے,
لیکن وہ جو ہے مراد علی شاہ صاحب جیل کے اندر رہ کر بھی سی ایم ہوں گے. لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کے اندر بعض جو مطلب فہم و ادراک رکھنے والے لوگ ہیں وہ زرداری صاحب کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ اس ایکسٹریم پر نہ جائیں. پھر ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا جائے. تو وہی جو لوگ ہیں 3 یا 4 جو لوگ ہیں جو سیانے لوگ ہیں وہ پنجاب کی مثال دے رہے ہیں کہ وہاں پر بھی نون لیگ کی جب قیادت کی گرفتاریاں ہوئی ہیں تو انہوں نے بھی سڑکوں پر آ کر مظاہرہ کرنے والا جو آپشن ہے وہ یوز نہیں کی. تو ابھی وہاں پر نہ کریں, یہاں پر نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ ریاستی مشینری کس موڈ میں ہے, کس ٹیمپو میں ہے. اور دوسری اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو ایک تہلکہ مچا ہے نا, آپ نے وہ سنا ہے نا وہ لطیف کوسا صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف والا معاملے میں تو کئی ڈاؤٹس ہیں نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یعنی زرداری صاحب کا اپنا وکیل وہ یہ کہہ رہا ہے, پیپلز پارٹی کا ایک سینئر لیڈر یہ اعتراف کر رہا ہے کہ یار زرداری صاحب کے معاملے میں, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے معاملے میں منی لانڈرنگ والا جو کیس ہے اس میں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں ہے. پہلے ہی ہارے تحقیقاتی اداروں کے پاس ایک ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک ایک بینک ٹرانزیکشن موجود ہے, تو کس چیز سے کیسے ڈینائی کیا جا سکتا ہے, تردید کرنا ناممکن ہے. تو اس لیے میرا خیال پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ احتجاج کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گی. تو یہ جو 2-3 آپشنز ہیں, اچھا اب 2-3 آپشن بڑی مطلب انٹرسٹنگ ہے. آڈیو نہیں کی ہے, ہاں لطیف کوسا صاحب کی ہے. یہ اتنی غیر ذمہ داری کیسے ہو سکتی ہے کہ وہی آڈیو جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے؟ بس آ جاتی ہے نا, جب حالات خراب ہوئے ہو تو سارا کچھ ہو جاتا ہے. شواؤں کا چکر ہے, شواؤں کا. اچھا پھر تم یہ دیکھو کہ ابھی اگر یہ سی ایم تبدیل کرتے ہیں پھر بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے. دیکھو یہ جو مراد شاہ صاحب ہیں یہ بلو آئیڈ ہے بلاول صاحب کے. اب اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے تو ناصر حسین شاہ صاحب ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آتے ہیں, پھر سعید غنی صاحب ہے. اب ناصر حسین شاہ صاحب اگر آتے ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب کی پہلے ہی مراد شاہ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہٹا تو اور جو مرضی بن جائے اس کو نہ بنانا. لیکن دوسری طرف ان کی حمایت میں فریال تالپور صاحب ہے, ان کی حمایت میں خورشید شاہ صاحب ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ناصر شاہ کو بنا دو. تو اگر ناصر شاہ صاحب بنتے ہیں تو پھر باقی کیبنٹ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے, وہ کن لوگوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں. اگر یرداری صاحب نے یا یہ جو بڑے ہیں لیڈران انہوں نے کہہ دیا تو پھر مراد شاہ کی کرے تھے ٹھنڈا پانی پی میں. نہیں تو بلاول کی بھی تو اپنی ایک سے ہے نا پارٹی میں, وہ بالکل بلاول ان کی طرف ہے. بلاول صاحب جو ہیں وہ مراد شاہ صاحب کے سپورٹ میں, اور میں نے کہا نا جیسے زرداری صاحب تو اس آپشن پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ جیل میں رہ گئے کہ تم سی ایم شپ کرو. لیکن اب بات آ جاتی ہے کہ جو دوسری قوت ہے وہ کیا چاہ رہی ہیں. وہ یہ دیکھو اب اس وقت جو ہے ان کے پاس 65 حکام ہے, سادہ اکثریت کے لیے چاہیے 85, ٹھیک ہے, فلور کراسنگ ہو نہیں سکتی. تو پھر کیا آپشن باقی بچ جاتی ہے کہ اگر سی ایم آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کو ہٹانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس جو 20 کے قریب جو ہیں وہ آپ کو پیپلز پارٹی کے اندر ایسے ارکان چاہیے جو فلور نہ کراس کریں, لیکن تحریک عدم اعتماد کی جب ووٹنگ ہو تو اس میں حصہ نہ لے, وہ باہر بیٹھے رہے. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سی ایم ہی تبدیل کر دیا جائے. پھر اگر سی ایم تبدیل ہوتا ہے تو پھر کون آ سکتا ہے, پھر مہر برادران بھی ہیں. اب مہر برادران اگر آتے ہیں تو مہر برادران علی نواز مہر جو ہیں ان کا نام بھی اسی ایل میں, وہ دونوں طرف سے کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے. ابھی زرداری صاحب سے شاید ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, ان کو منانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اگر وہ دوسری طرف سے بنتے ہیں تو پھر شاید ان کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کیا جا سکے. اگر شکنجا ڈاڈا ہی ہوئے گا تو کوئی کام اللہ نہ کرے صحیح رہے, کوئی گڑبڑ نہ ہی ہو اور ملک کے لیے اچھا ہو. جی بالکل. ویسے تو آج تک کی جو تاریخ ہے اس میں یرداری صاحب بہت ڈاڈے سیاستدان پائے. کیا ڈاڈے سیاستدان ہیں یار, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ایک اتنی سی سیاسی جماعت بنا کے رکھ دیا. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, اس وقت سے لوگ یہ کہتے ہیں بڑی سیاست, زرداری صاحب واہ جی واہ, واہ جی واہ. ایک زرداری سب پہ بھاری, کیا بھاری یار. مطلب دیکھو ایک ملک اپنی حکومت کا, اپنی پارٹی کا, اپنی لیگیسی کا, بھٹو کی لیگیسی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہ کون سی سیاست ہے یار. نہیں تو بے نظیر صاحبہ کے دور میں پنجاب ان سے گھس گیا تھا. بے نظیر صاحبہ کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال آخری دم تک ایک بڑی پاور رہی تھی, ایک بڑی طاقت رہی تھی. تو اب دیکھ لو کہ پنجاب میں کوئی نام لیوا نہیں ہے, فرنٹیئر میں 1 یا 2 آپ کو ضلعوں میں نظر آ رہی ہے بالکل, یعنی اندرون سندھ. اور
अंदरून सिंध में भी तेजी के साथ अदम मकबूलियत का शिकार हो रही है, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को इनका इदराक होना शुरू हो गया हुआ है। नहीं तो ये चांस नहीं है कि कैम अली शाह साहब जवाब भर के तो फिर तो सीएम बना लो। अमरी शाह साहब के बारे में मैं कल के पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम जरदारी साहब को उनका नाम पीसीएल में आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, क्या मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तो रॉकियां क्यों पकड़ी हुई है आप लोगों ने? ओए ते बच्चियां ने फड़ी है जी, ये ते मैं मुंडे ने दित्ती है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀ। अल्लाह जानता जी, ये ते मैं घरों लिया के दित्ती है। इसका मतलब है आपका हॉकी के साथ ताल्लुक तो रहा है ना माजी में? नहीं, ये ते मेरी दादी हाकी फड़ के टोरदी होती है। नाज़रीन, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में पाकिस्तान टीम की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एक आला ऑफिशियल और 2 खिलाड़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। जरा सब माफ कर दीजिएगा, लेट हो गए जरा। खैरियत थी? कहाँ रह गए थे? वो रास्ते में जरा एक बाबा जी के पास बच्चों को लेके गया था जी। क्यों? दम करवाना था जी इनको। क्यों दम करवाना था? जुनैद साहब बस गेंद लेके डी तक जाते हैं, आगे से अन्ने हो जाते हैं। इसको मैंने झाड़ा तो कहते सही गल यही है कि मैंने डी दे वड़ के फिर नजर आना बंद हो गया। तो फिर मुझे एक मेरे मिलने वाले ने बताया कि एक बहुत ही नेक और बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उनसे दम कराओ इनके बाद। और चंगे पहुंचे सन, उन्होंने कोल गए तो वो गंदियां गालां कड्डन लग पे। क्यों गालियां क्यों निकालने लगे? वो बाबा जी ने आखिरी मैच देखा हुआ है। और मैंने झूठ बोला उसे जनाब, मैंने कहा जनाब ये नहीं है वो बच्चे, आप दम कर दें आपकी मेहरबानी। अच्छा, अब झूठ बोल के दम कराया, मुझे लगता है दम में भी बरकत नहीं पड़नी। अच्छा पहले ये तो बताएं कि आप हॉकी फेडरेशन में हैं क्या? मैं जी, हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता जुनैद साहब। जुनैद साहब अगे एक बंदे ने दसिया सी ते गालां कड्डन लग पे। नहीं बताए ना आपका ओहदा क्या है, आप काम क्या करते हैं? ओहदा है जुनैद साहब मेरे को काम, मेरे को कदी कोई लेंदे ने कदी कोई लेंदे। आप हॉकी प्लेयर नहीं रहे? नहीं जी नहीं, मैं तो रेलवे में रेलवे लाइन के नट कसता था जी। तो रॉकियां क्यों पकड़ी हुई है आप लोगों ने? ओए ते बच्चियां ने फड़ी है जी, ये ते मैं मुंडे ने दित्ती है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਖੀ ਵੀ नहीं सरी। अल्लाह जानता जी, ये ते मैं घरों लिया के दित्ती है। इसका मतलब है आपका हॉकी के साथ ताल्लुक तो रहा है ना माजी में? नहीं, ये ते मेरी दादी हाकी फड़ के टोरदी होती है। और फिर दादी बहुत हो गई थी तो फिर हाकी इस बच्चे को दे दी है, कौमी प्लेयर था, मैंने कहा चलो काम आएगी इसके। इसीलिए हॉकी भी बहुत हो गई। नहीं ऐसा बहुत नहीं हुई, दौड़ते फिरते हैं बच्चे माशाल्लाह, बड़ा खेल। हाँ जी, जब हम प्रैक्टिस के दौरान ये हाकी से हाकी टकराती है ना तो चोई साहब के पीछे से आवाज आती है, होली और मेरी दादी दीजिए। तो बेटे दादी की बात नहीं है, अब आपके पास है क्या सिवाय हाकियों के? कारकर्दगी तो जुनैद साहब खत्म हो गई हुई है। तो जिस दिन फेडरेशन खत्म की गवर्नमेंट ने, तो फिर मैं कहता हूँ हाकियां बेच के चलो कुछ तो पल्ले आ जाएगा ना। वैसे हजूर आप इस वर्ल्ड कप पे तवक्कुआत पे एन पूरा उतरे हैं। आपकी देखे ना आलमी रैंकिंग में 12वां नंबर है पाकिस्तान हॉकी टीम का, और वर्ल्ड कप में 12वीं पोजीशन लेके आप आए पूरे, बिल्कुल आप तवक्कुआत। जुनैद साहब मेहनत तो बच्चों ने बड़ी की है, फिर भी 12वें नंबर पे आ गए हैं। टीमें तो 16 थी, ये तो मेहनत करते रहे हैं कि 16वें नंबर पे आए। बस वो जो 4 टीमें हमसे ऊपर गई हैं ना जी, वो बड़ी चलाक हैं। चले अगली दफा सही 16वें पे आएंगे। हद कर दी है आप लोगों ने, एक मैच भी जीतने में कामयाब नहीं हो सके। यानी पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 2 गोल किए और पाकिस्तान के खिलाफ 12 गोल हुए। जुनैद साहब, दूसरी टीमों के कोच अपने लड़कों को इतना कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो बकवास करने मैं तेन ले रस्ते च इन्नी मूंगफली नहीं देती। जुनैद साहब 4 ही मेरे पास दाने थे, 4 ही इसे दे दिए। मैं के 2 भी दे देते, नहीं 2 4 खा गए। और सर जी, दूसरी टीमों की इंतजामिया अपने लड़कों को वक्फे में जूस पिलाती है, ते साडे हाजी साहब
ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੁੰਡਿਓ ਬੁੱਕਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ। बेटे ये सहूलत भी इस वर्ल्ड कप तक की थी, अब ये पाइप लगा के भी नहीं पानी पिला सकते। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया पाइप लगा के गाड़ी धोने पे और खिलाड़ी को पानी पिलाने पे पाबंदी है। जेड़ा पाइप ला के बुक च पानी पींदे होगा ना जी, उन्होंने कैद भी होगी तो जुर्माना भी होना है। इतना भी हाकी की वजह से मुझे शोहरत नहीं मिल रही कि मैं आपकी वजह से कैद हो जाऊं। सर ये प्लेयर्स को खाना भी आप लोग नहीं दे रहे? नहीं जी, खाना खा के फिर मोटे हो जाते हैं, जानबूझ के इनको भूखा रख रहे हैं। देखो ना 3-4 साल से मेरे साथ भूखा फिर रहा है, अब माशाल्लाह गेंद से भी आगे निकल जाता है। तो दूसरी टीम से हम हार जाते हैं, गेंद से तो जीत जाते हैं। अच्छा, अब आप इतनी बुरी तरह हार के आए हैं, वही सेम ड्रामा जो हम कई बरसों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जब भी हमको टूर्नामेंट बड़ा हारते हैं तो यही किया जाता है कि जनाब एक ग्रुप फारिग करके दूसरा फिट कर दिया जाता है, हाकी ऑफिशियल्स मैनेजमेंट चेंज कर दी जाती है, फिर अगला टूर्नामेंट वो चेंज करके वो फिट कर देते हैं। बस करें यार आप लोग। जुनैद साहब, मैं तो दफ्तर का एक मामूली आदमी हूँ, मुझे तो इन बातों का पता नहीं है। तो फिर साथ किस चक्कर में गए थे? और जी ये गुआच जाते ने, मुझे तो इसलिए साथ भेज दिया कि गुम ना हो, इनको वापस लेके आना स्टेडियम, क्योंकि कन्वेंस तो इनको मिलती नहीं, पैदल ही जाना होता है जहाँ भी जाना हो। भाई साहब इन्होंने गुवाचन दे, कोई चंगे प्लेयर लभो। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਗਵਾ ਦਈਏ, ਨਾ ਕੋ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ। तो बाबा जी ने पहले तो साफ कह दिया था कि अगले वर्ल्ड कप की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं क्या फिर दम के पैसे एवं जाया कराने ने? कहते नहीं, दम हुणे कराना पैना। दम तो करा लिया मगर अगले वर्ल्ड कप तक अभी दुकानों पे ही बैठेंगे। दोवें सेलमैन ने जी, कपड़े की दुकान ते सेलमैन ने ते सेंटरी फिटिंग ते लगाया। खिलाड़ी तो लगते ही नहीं बेचारे, लगता तुसी नाल नौहां धीआं लई फिरदे हो। भाई साहब आपके शो में तो इसलिए आए थे कि आप माशाल्लाह अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, हमें को मशवरा दें किस तरह हम मैच जीत सकते हैं। आपको एक मशवरा दूं जी, सोने के भाव सारी फेडरेशन, सारी मेहनत, प्रैक्टिस सारी छोड़ दे, ये हमारे गोगा जी को गोलकीपर बना दे। ये गोल में खड़े होकर कोई कहां से गोल करेगा? और जुनैद साहब इससे अच्छा मशवरा तो मैं फेडरेशन को दे चुका हूँ। क्या? इसको तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। मैंने तो कहा था एक ही दफा एक मिस्त्री लगेगा, अपनी गोल में दीवार बनवा छोड़े। जो आपकी हालत है ना, मुखालिफ टीम ने दीवार फाड़ के भी गोल कर दे। तो चलो जी कर दे फिर दीवार फाड़ के, मगर दुनिया को तो पता चलेगा ना उन्होंने फाउल खेला है। लेकिन जुनैद साहब हम जीत तो सकते हैं, हमें कोई सीरियस तो ले, हमारे तरफ कोई तवज्जो तो दे। हमने जिधर मैच खेलने जाता हमें किराया नहीं मिलता, हमने जहाँ पे अपने हॉकी का कैंप लगाना है उसका कोई फंड नहीं है, और तो और जो हमने खाना खाना उसके पैसे तक नहीं दिए जाते। बस कर ना फिर गला करेगा। ये अभी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान ने जाना था तो स्पॉन्सर कोई नहीं था, आखिरी वक्त पे स्पॉन्सर मिला है तो पाकिस्तान गया, वरना पाकिस्तान ने जाना ही नहीं था। जुनैद साहब जरा बात छोटी कर ले, फिर होटल ना बंद हो जाए। क्यों? एक होटल वाले ने मुफ्त खाने का वादा किया हुआ है जी, वो फिर चला ना जाए। वैसे जो कुछ तुसी वर्ल्ड कप च करके आए हो ना, ताड़ी रोटी बनदी ही नहीं, हारी जाते हो। वैसे बाबे दाम वाले ने एक मशवरा सही दिता। क्या? वो कहता सी आपस च खेडिया करो फिर जीत जाओगे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। उनके लिए अब ये वार्निंग है। अच्छा जी, जब हम पुराने वक्तों में कोई यानी 20-25 साल पहले फिल्म में रोबोट देखते थे ना, रोबोट जो है मशीनी इंसान, ये फिल्म में देखते थे तो हम कहते थे कि यार ये देखो लोग केड़ा काम फिल्म में ले रहे हैं, या आहिस्ता आहिस्ता कहीं इंसान की जगह न लेनी शुरू कर। ये भी थोड़े देर की बात लगती है, वैसे उसे 20-25 साल हो गए हैं इस बात को, मगर इस दौरान वाकई बहुत सी जगहें इंसान की ऐसी हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो रोबोट ने संभाल लिए हुए। इंसान की ये गलतफहमी खत्म करने का जो क्रेडिट है ये बीवियों को जाता है। क्या जी? मतलब? हर बीवी ने अपने शौहर को रोबोट समझा भी है, बनाया भी है। तुम्हें दुनिया का हर काम करना है, करते रहिए ऐसी तैसी। नहीं यार, मैं मशीनी रोबोट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक जो होता है। आप हैरान होंगे सुन के
کہ जापान जनाजे में करते हैं। ऐसे सारी रसूमात अदा करता है, रोता भी है और ये भी कहता है कि मैंने भी तुम्हारे साथ ही जाना है। नहीं, इस तरह की बेवकूफों वाली रस्में अदा करते हुए उसके बैटरी ऑफ हो जाए, इसलिए उसको सिर्फ लाजमी जो है ना रसूमात उसके ऊपर ही लगाया उन्होंने, बैटरी उसकी इतनी ज्यादा नहीं चलती। अरे ये क्यों रिपोर्ट निकाला गया है? ताकि वहां के जो माड़े लोग हैं वो जड़ियां बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं उनके जनाजों पे, उससे बचने के लिए, यानी सस्ता जनाजा पढ़ाने के लिए या सस्ती तकरीबात जो है ना जी जनाजे के हवाले से रसूमात अदा करने के लिए, उस हवाले से यह रोबोट इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और रोबोट फिनलैंड में जो का रोबोट है, नाव बच्चियां नु डंडे मार दे, नाव 3 4 5 6 यारी सवाल पूछन तो इरिटेट होता है। जितनी बारी मर्जी बच्चे सवाल पूछे बड़े आराम से उसी नरम से लहजे में आगे से जवाब देता है। इसलिए फिनलैंड वालों का ये कहना है कि रोबोट ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा है। शायद वो ये भी देखते हैं कि यार ये वाहिद ऐसा मास्टर है ना जेड़ा लस्सी मंगांदा कर ना दा गन्ने लेके आई पिंडों आएगा ना तनख्वाह बढ़ाने के लिए माल रोड पे मुजाहरा करता है। याद से याद यही कह देंगे कि भाई जी मेरी बैटरी ढिल्ली हुई है, मेरी चार्ज कर दो। ना ये बच्चों को कह सकता है हाथ बाहर निकालो, हाथ निकालो बाहर। हाँ जी। ऐसे अगर कहेगा, ऐसे थोड़ा कहेगा, वो कहेगा हाथ बाहर निकालो। नहीं जी, एक और चाइना ने जो रोबोट बनाया है, आए हाय हाय हाय, अरे वाह वाह, वो इंसान की तन्हाई दूर करने के लिए बनाया। जी जी जी, तन्हाई में वो रोबोट जो है वो इंसान के साथ बातें भी करता है, और अगर इंसान का लहजा दुखी हो तो वो उसे फील भी करता है, और उस हिसाब से वो तसल्लियां भी देता है। यानी अगर बैठ कवे ना बंदा रोबोट ने कि यार देखो यार इतनी मेहनत करना, मैं पूरे शो दी एंकरिंग करनी और उसमें अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, फिर जुगत पानी भी आप तो करते हो, रोज टाइम इतनी मेहनत करके आता हूँ, घर आकर रोटी मंगो तो बीतती शुरू हो जाए। तो रोबोट आगे से कहता है कि मुझे कौन सा, मेरे घर से हार पड़ते हैं, घर का रही हाल। नहीं सोने यार, रोबोट को कहता कि क्यों है मैं घबराना, मेरा तो एक ही मशवरा है, मेरे अंदर तू ही बैटरी लगा ले, भूख लगे ना कुछ। और ये जो अपना रोबोट है ना जी, ये इसका लहजा भी बदलता है। ये बड़ी मजे की बात है कि इसका लहजा भी आप इंसान के लहजे के मुताबिक होता है, और फिर वो इंसान की गुफ्तगू के मुताबिक उसको आगे से जवाब भी तकरीबन ठीक ठीक देता है। अच्छा जी, म्यूनिख में एक रोबोट आजाद हो चुका है। अक्सर मैंने देखा है कि कला बंदा स्नूकर खेड रहा हो ना तो बंदा सोचता या इन्हें बीवी मुंह नहीं ला रही, या पागल है, या फिर पागल है। अब वो काम जो है ना वो हल कर दिया रोबोट ने। दूसरी तरफ रोबोट जो है वो बाकायदा इंसान की टक्कर पे बेहतरीन गेम दिखाता है। इसकी कीमत क्या है अजीज? उसकी कीमत छोड़ो, ये पूछो कि जो स्नूकर क्लब खुले होते हैं वहां पे अगर ये रोबोट जाता है पैसे देता है या नहीं? अच्छा जी, कुछ अपना मरीज ऐसे भी होते हैं जो इसलिए वे अस्पताल दाखिल हो जाते हैं कि चलो जरा माइंड बदलेगा, यानी बेगम के अलावा कोई और भी को पूछेगी कि दवाई खा लीजिए, वाह जी वाह, क्या बात। या अपने जरा बाँ हो रहा होते हैं ऐसे गलत गेन के बंदे भी। उनके लिए अब ये वार्निंग से उठाने से लेके व्हील चेयर पर बिठाने तक का काम ये रोबोट कर लेता है। एक मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ये रोबोट शिफ्ट कर लेता है। इसलिए जो लोग इस गेम के लिए जाते थे अस्पताल या बीमार होते थे वो अब फ्रेश हो जाए। ऐसा मरीज भी होता है जो बैड छड्डदा ही नहीं, हमें जान के कही जाता नहीं मैं नहीं हले ठीक होया, अखीर नर्स नूं कहना पैंदा कि इस बेड ते पहले 4 बंदे फौत होए, फिर वो फटाफट छुट्टी लेंदा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और पते की बात ये कि रिज्क सखावत में पोशीदा है और लोग इसको किस्मत और मेहनत में तलाश करते हैं। बहुत अच्छा, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।